बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ खबरें आपसे शेयर करूंगा। लंदन में क्या हो रहा है, क्योंकि लंदन काफ़ी अहम है। नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, मरियम बीबी वहाँ पे मौजूद हैं और कुछ और भी कभी कभी आते रहते हैं, लोग आते हैं जाते हैं और एक शटल डिप्लोमेसी चल रही है। और इन शटल डिप्लोमेसी के नतीजे में क्या नतीजा निकलेगा, ये आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए आज फिर एक कोशिश की गई, क्योंकि अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं और उनको कल भी एक कोशिश की गई गिरफ्तार करने की, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके। एंटी करप्शन पंजाब का मुकदमा है, अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। आज फिर एंटी करप्शन पंजाब की एक टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची और वहां पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की कोर्ट ऑर्डर, लेकिन कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना हो सके, जबकि राना सनाउल्लाह साहब भी तक भी एक्सेस नहीं हो सकी इस टीम को। ये काफ़ी संगीन मामला होता जा रहा है, क्योंकि जब रिपोर्ट सबमिट की गुज़श्ता दिन की कार्रवाई की एंटी करप्शन पंजाब ने पिंडी की अदालत में, तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें दोबारा से वारंट गिरफ्तारी इशू करें, लेकिन उन्होंने कहा कि दोबारा से ज़रूरत नहीं है, पहले वारंट ही सफिशेंट है और ये आपका काम है कि राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करके लाएं और अदालत में पेश करें। ना ही अदालत ने वो ऑर्डर विड्रॉ किए और ना ही कोई और उसमें अमेंडमेंट की। और उसके बाद फिर एंटी करप्शन पंजाब के सीनियर ऑफिसर पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप बराह रास्त क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमें जो प्रोसीजर वो यही है कि इस्लामाबाद पुलिस, मुकामी पुलिस जो है वो हमारे साथ जाएगी और वही इस कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएगी। जाहिर है वफाकी वज़ीर दाखिला है, कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अपने वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार करवाए। ये अलग मौका है कि माजी में एक ऐसा वाक़या हो चुका है कि जब एक मखदूम शहाबुद्दीन थे और जब सैयद यूसुफ़ गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया सज़ा के बाद, तो उसके बाद फिर ये हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए नॉमिनेट किया था मखदूम शहाब को। वो उस वक्त वफाकी वज़ीर थे और वो अपने कागजात जमा करवा रहे थे स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में पार्लियामेंट हाउस के अंदर। तो उस वक्त ये हुआ जनाब कि बराह रास्त रेड किया गया था मखदूम शहाब को गिरफ्तार करने के लिए। उनके यहाँ तक के उनके जो वज़ीर आज़म जो मिनिस्टर एनक्लेव है, जो वज़रा कॉलोनी है, सरकारी रिहाइश का, जहाँ पे सख्त ड्यूटी होती है, वहाँ पे भी रेड किया गया था। फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने आके नैब के लोग खड़े हो गए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। सेनेटर सैफुर रहमान को गिरफ्तार किया गया इसी तरीके से। और ये सारा कुछ हुआ जब गिरफ्तार करना हो तो इसी तरीके से सैयद यूसुफ़ गिलानी के साहबजादे को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर से ही गिरफ्तार किया गया था, शाहराह दस्तूर से उसको उनको उठाया गया था। तो ये सारे मामलात माजी में होते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो उन्होंने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर ये अगवा का केस बनता है, हरासमेंट का केस बनता है। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। ये संगीन होता जा रहा है मामला राना सनाउल्लाह साहब का, और उन्होंने अभी तक जमानत भी नहीं करवाई और राना साहब मंदिर आम पे भी नहीं आ रहे। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं जी, वो कुछ इनसाइड डिस्कशन चल रही है फाइनल राउंड खेलने के लिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या करेंगे, क्या वो अपनी बात पे कायम रहते हैं या नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री का होली सोली इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है, और प्राइम मिनिस्टर डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वो खुद हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने ज़रा टाइट किया हुआ है कि इस मामले में कोई आगे पीछे नहीं करना, इस सिलसिले में जो भी मेरी तरफ से हिदायत आएँ वही करना है। लेकिन मसला यह है कि समरी जो है वो मूव होनी है वजारत दिफा की तरफ से और नॉमिनेशन आनी है GHQ की तरफ से। तो ये एक डेडलॉक मौजूद है और ये डेडलॉक जो है वो काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। फिर ये कि नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको बड़ा सीरियस कंसर्न के तौर पे लिया गया है, सीरियस कंसर्न शो किए गए हैं। वो एक धमकी समझा गया है कि नवाज शरीफ साहब को जब भी दोबारा इख्तियार मिलेगा
فلی اختیار ملے گا. اس وقت تو ذرا تھوڑا سا بیساکھیوں والا اختیار ہے. جب بھی نواز شریف صاحب کو اختیار و اقتدار ملے گا تو وہ اپنی جو سلسلہ ہے سلسلہ انتقام وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. یعنی پہلے جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے 12 اکتوبر 99 سے ہی معاملے کو جوڑا تھا, اور پھر انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے جس طریقے سے انتقام لیا اور ان کے لیے جتنی مسائل پیدا کی ان کی زندگی اجیرن کی, وہ ہمارے سامنے ہے. تو اب بھی جو کل کی پریس کانفرنس ہے ان کی, وہ کافی سنی گئی ہے, اور اس کی جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بدلا. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کچھ چیزیں بدل گئی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم غلط سمجھ رہے تھے, کچھ بھی نہیں بدلا. نواز شریف صاحب کو اگر اقتدار اور اختیار ملتا ہے تو پھر یہ اپنا سلسلہ انتقام جو ہے وہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا, یعنی پاناما سے. اور ڈان لیکس بھی اب اس میں شاید ایڈ کر لیں, کیونکہ ڈان لیکس کا بھی ان کو بڑا دکھ ہے. پھر اس کے بعد پاناما سے سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جاری ہے. لہذا چیزیں جی کچھ ریوزٹ ہو رہی ہیں, ریویو کیا جا رہا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی پہلے تو ہو ہی چکی ہے, ایک اور غلطی نہ ہو جائے بہت بڑی, کہ جس کا پھر خمیازہ ہم ہمیشہ کے لیے بھگتتے رہیں. لیکن یہاں پہ معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہیں, اور وہ یہ کہ اگر سمری نہیں آتی, اور سمری جو آتی ہے اس میں نواز شریف صاحب کے مطلوبہ نام نہیں ہوتے, جو ہیں مطلوبہ نام نہیں ہوتے, اور وہاں سے سمری آتی ہے, موو ہوتی ہے, اس میں کوئی اور نام ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر پرائم منسٹر کے پاس کیا اختیار رہ جاتا ہے؟ کیا کوئی وہ نام بھی پرائم منسٹر از خود کسی ایسے نام کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے کہ جو اس لسٹ میں, اس سمری میں نام ہی نہ ہو؟ یہ ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے. زیادہ تر اطلاع یہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کہ جو سمری میں نام نہیں ہے تو وہ کنسیڈر ہوگا, تو ضابطے کی کارروائی تو پوری کرنی پڑے گی. لہذا معاملہ جو ہے کافی تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے, سیریس ہوتا جا رہا ہے, اور یہ لڑائی جو ہے آخر میں آ کے کہیں ویسا ہی نہ ہو کہ 12 اکتوبر 99 والی جو سچویشن ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ شہباز شریف صاحب ایسے کسی موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس کے لیے. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اسی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بارگیننگ کر رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں ایک نام کہ جناب یہ ہیں میری وہ مریم بی بی بتا بھی چکی ہیں, لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے رہے ہیں. اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا کیریئر بالکل بے داغ, اور یہ دانستہ کیوں لیا گیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے, کیا ان کو متنازع بنانا مقصود تھا, یا پھر ان کے نام پہ کوئی بارگین کیا کرنے کی کوشش کی کہ دکھایا جائے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ جناب ہم یہ ہیں ہمارے امیدوار, لیکن پتہ چلے کہ جی وہ یہ تو صرف دکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اصل معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو مجھے واپس لے جائیں, مجھے واپس جانا ہے, اور میرے واپس جانے سے پہلے یہ 3-4 کام کرنے ہیں. ابھی پورا نومبر کا اکتوبر کا مہینہ موجود ہے, پھر نومبر آئے گا, تو نومبر کے بعد پھر دسمبر آئے گا, تو میں دسمبر میں واپس آ جاؤں گا, نومبر میں یہ کام کریں, اکتوبر میں یہ کریں. تو ایک لمبی فہرست ہے جو کہ آ رہی ہے. تو یہ تو ہے نواز شریف صاحب کا کام جی. تو چیزیں ابھی چل رہی ہیں, ڈسکشن چل رہی ہے, اور اس بات کا امکان بہت کم ہے, لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے خاص طور پہ مسائل پیدا ہوں گے. شہباز شریف صاحب کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے تو نہیں ہوں گے. نواز شریف صاحب اور مریم بی بی محفوظ مقام پہ پہنچ چکے ہیں لندن, اب ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ آزاد ظاہر ہے پاکستان میں تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آزاد نہیں ہے, تو وہاں سے وہ لندن پہنچ چکے ہیں, اور ان کے بھی واپسی کا بھی کوئی پلان نہیں ہے جب تک کہ یہ سارا ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھ نہ جائے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کی طرف آتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ, ملٹری لیڈرشپ ایک بار پھر سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ جناب یہ بھروسے کے قابل نہیں ہیں, یہ بھروسے کے قابل نہیں ہیں. ان کو جب بھی موقع ملا یہ ڈسیں گے, جب بھی موقع ملا یہ اداروں کے خلاف کھڑے ہوں گے, جب بھی موقع ملا یہ چیلنج کریں گے اتھارٹیز کو,
اور جب بھی موقع ملا یہ افواج پاکستان کو، اداروں کو کمزور کریں گے. یہ ایک دوبارہ سے یہ چیز جو ہے اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے. ہم نے بھی یہی کہا تھا، ہم بھی یہی کہتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس وقت چیزیں کسی اور طرف لے جانا مقصود تھا تو وہ سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. انہوں نے بھی جیسے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس وہ تو ہے ایک کچھ چیزیں ہیں ان کے پاس، جبکہ عمران خان صاحب بالکل دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا ازالہ کیا جائے. اور زیادتی کا ازالہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عام انتخابات. اب عام انتخابات بھی ہیں اور دوسرا اپوائنٹمنٹ کا معاملہ بھی ہے. دونوں معاملات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی میسج کنوے کر چکے ہیں اور بڑا کلیئر میسج دے چکے ہیں. تو چیزیں کچھ اتنی سادہ سی نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہی کہ سادہ ہیں، کیونکہ ہر چیز سب کچھ کسی ایک کا نہیں مانا جائے گا. پیپلز پارٹی پہ نظر رکھیے گا. پیپلز پارٹی بھی اس وقت فل موڈ میں ہے اور پیپلز پارٹی کسی وقت کوئی بھی بڑا فیصلہ بھی لے سکتی ہے. آپ پیپلز پارٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی سارے کا سارا کھیل بدل سکتی ہے. باقی تو ایم کیو ایم کو گورنرشپ دے دی سندھ کی، اور جن کو گورنر سندھ بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے، حلف ہو جائے گا جب ان کا منظوری ہو گئی تو حلف بھی. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں اس کے لیے بھی آپ دیکھتے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر اسی طرح کے اپوائنٹمنٹس، اسی طرح کی تقرریاں ہونی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پاکستان کے لیے. بہرحال عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لانگ مارچ نہ ہو. لانگ مارچ بھی ہوگا، کال بھی ہوگی، بھرپور ہوگی، اور یہ بہت ہی سیریس ہوگی. تو مجھے بھی، میرے پاس بھی جو اطلاعات ہیں، عمران خان صاحب آخری وقت تک کوشش کریں گے یہ کام نہ ہو، ان کو لانگ مارچ اور تصادم کی طرف نہ جانا پڑے. لیکن جو پیرلل ڈیزائن کی جا رہی ہیں چیزیں وہ پھر بہت خوفناک ہیں، اور اس میں پنجاب گورنر راج لگا دیں گے، پنجاب کو اپنے کنٹرول میں لے گے، خیبر پختونخوا کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. یہ سارا کچھ اس وقت تک ممکن ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی. پھر تو یہ پیسفلی ہو سکتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے اور نواز شریف صاحب نے از خود یہ فیصلہ کر لیا کہ شہباز شریف صاحب کو حکم دے دیا کہ جناب کشتیاں جلائیں اور چڑھ دوڑیں، اور اگر یہ کام کرنے کی کوشش کی، پھر صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو چیزیں، صورتحال، معاملات، تقرریاں، یہ سب کچھ معلق ہیں، پھنسی ہوئی ہیں. تو انتظار کیجئے کہ اگلے آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے، اس ہفتے میں کچھ چیزیں کلیئر ہونی ہیں. کوشش کی جا رہی ہے بات چیت کے ذریعے ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.